بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے، تو آپ بھی یہ عادت اپنا لیجئے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں برکتیں اور سعادتیں نصیب ہوں گی۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم۔ العرب الباقیہ کی دوسری شاخ کو العرب المستعربہ یا المعتربہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے جد اعلیٰ کی مادری زبان عربی نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان عبرانی یا سریانی تھی۔ جب بنی قحطان کا قبیلہ جرہم مکہ میں آیا، وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ پہلے سے ہی سکونت پذیر تھے، تو اس قبیلے نے وہاں پر رہنا اختیار کیا، اور آپ علیہ السلام کی شادی بھی بنو جرہم کی ایک خاتون سے اسی قبیلے میں ہوئی۔ اسی قبیلے سے آپ نے اور آپ کی اولاد نے عربی زبان سیکھی۔ اسی وجہ سے ان کو العرب المستعربہ کہا جاتا ہے۔ جزیرہ عرب کے درمیانی علاقوں میں اور حدود حجاز سے لے کر بادیہ شام تک جتنے عرب ہیں، ان کی اکثریت عرب مستعربہ سے ہے، یا وہ لوگ جو یمن سے اس تباہ کن سیلاب کے بعد وطن چھوڑ کر یہاں آ کر آباد ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کی نسل میں اللہ پاک نے برکت دی ہے، اور بے شمار قبائل میں تقسیم ہو کر وہ جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک مشہور شخصیت جو بعد میں آنے والی اولاد اسماعیل کا سنگم قرار پائی، اس کا نام عدنان ہے۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کون سی پشت میں سے ہیں، اس میں بہت اختلاف ہیں۔ جرجی زیدان اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ عرب مورخین میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کتنی پشتیں گزری ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 40ویں پشت میں سے تھے، اور بعض آپ کو 20ویں پشت میں شمار کرتے ہیں، اور بعض کا خیال ہے کہ 15ویں پشت میں ہیں۔ لیکن اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عدنان سے پھیلی۔ عدنان کے 2 بیٹے تھے، عق اور معد، اور جو معد ہے وہ عدنانی یا اسماعیلی قبائل کا جد اعلیٰ تھا۔ جرجی زیدان کہتے ہیں کہ عدنانی عرب صحرا نشین تھے۔ انہوں نے تہامہ، حجاز اور نجد میں اپنی رہائش اختیار کی تھی۔ قریش کا قبیلہ مکہ شہر میں رہنے لگا، اور عدنان کے جو 2 بیٹے تھے عق اور معد، عق کی اولاد تہامہ کے جنوب میں زبید اور ارد گرد رہنے لگی، اور اسلام کے آنے تک یہیں سکونت پذیر رہی۔ انہوں نے اس طویل عرصے میں کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا کہ جسے تاریخ محفوظ رکھتی۔ البتہ ان کے چھوٹے بھائی معد کو تاریخ میں اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ اس کی نسل سے ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے انسانی تاریخ کے صفحات پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اب جب معد کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ایک ذات نہیں ہوتی، بلکہ سارا قبیلہ معد مراد ہوتا ہے۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں
اس قبیلے نے اپنی افرادی کثرت اور مادی وسائل کی بنا پر بڑی اہمیت حاصل کر لی تھی۔ معد کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام نزار اور دوسرے کا نام قنس تھا۔ نزار کی اولاد میں سے 5 شاخوں نے بڑی شہرت حاصل کی: قزاعہ، مضر، ربیعہ، ایاد اور انمار۔ ان خاندانوں کی رہائش گاہیں تہامہ، حجاز اور نجد میں تھیں، جن کی تفسیر مورخ البکری نے یوں بیان کی ہے کہ بنی قزاعہ کے مساکن اور ان کے ریوڑوں کی چراگاہیں ہیں بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ مشرق کی طرف ذات ارک تک پھیلی ہوئی۔ مضر کے قبائل حرم مکہ کے پڑوس میں سرولت تک اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں خیمہ زن تھے۔ ربیعہ غمرزی کندہ کے پہاڑ سے اور ذات ارک کے نشیب اور نجد کے پست علاقوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ ایاد اور انمار مصر اور نجران کے درمیانی علاقے میں اکٹھے آباد ہو گئے، اور ان کے چچا فنس کی اولاد سرزمین مکہ میں سکونت پذیر ہو گئی۔ اس علاقے کی وادیاں اور گھاٹیاں اور گرد و نواح کا علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔ یہ تمام قبائل اپنے اپنے علاقے میں بڑے امن اور امان کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ ان میں باہمی الفت و محبت تھی۔ اتفاق و اتحاد کے باعث دوسرے قبیلوں پر ان کی ہیبت بیٹھ گئی تھی، یہاں تک کہ ان میں بھی فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے نتیجے میں نہ ان کی عزت باقی رہی اور نہ ہی سکون قلب کے ساتھ اپنے اپنے علاقے میں وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے کے قابل رہے۔ اور جنگ کی ابتدا ایاد بن معد کی طرف سے ہوئی۔ اس نے اپنے بھائیوں پر حملہ کر دیا۔ مضر اور ربیعہ نے ایاد کے خلاف اپنے چچاؤں کی مدد کی اور اسے شکست دی اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ تہامہ سے نکل جائے۔ ایاد اپنے اقارب اور مددگاروں کے ساتھ تہامہ سے نکل کر پہلے سواد کوفہ میں اترا، پھر اس نے نہر فرات کو عبور کیا اور سرزمین جزیرہ میں پھیل گئے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ تکریت اور موصل میں جا کر اور بعض لوگ حمص اور اطراف شام میں جا کر آباد ہو گئے۔ بعض نے غسانیوں کی اطاعت قبول کر لی، ساتھ ہی ان کا مذہب نصرانیت بھی اختیار کیا۔ پھر ان میں سے بہت سے لوگ جبلہ بن ایہم کے ہمراہ ملک روم میں چلے گئے۔ ان کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ اسلام کی آمد تک وہ وہیں پر رہے۔ ڈاکٹر حسن ابراہیم لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں قیصر روم کے پاس قرآن پاک کے نسخے دے کر روانہ کیے۔ آپ نے قیصر روم کو کہا کہ اہل عرب میں سے جو لوگ تمہارے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں انہیں قرآن کریم کے نسخے مطالعہ کے لیے دو، اور جو لوگ اسلام قبول کر لیں اور ہمارے پاس آنا چاہیں تو تم ان کے راستے میں حائل نہ ہونا۔ بخدا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہمارے ملک میں تیرے جتنے بھی ہم مذہب ہیں میں ان سب کو قتل کر دوں گا۔ جب قرآن کریم کے یہ نسخے ان عربی قبائل کے سامنے پیش کیے گئے اور انہوں نے انجیل کے ساتھ اس کا تقابلی مطالعہ کیا تو انہوں نے قرآن مجید اور انجیل میں موافقت پائی، یعنی دونوں ہی الہامی کتابیں ہیں، تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ایاد نے جب تہامہ کو الوداع کہا تو اولاد عدنان سے وہاں ربیعہ اور مضر کی اولاد کے بغیر پھر کوئی شخص باقی نہ رہا۔ معد کے بعد اس کا بیٹا قنس جانشیں ہوا۔
اس نے چاہا کہ اپنے بھائی نزار کو حرم سے نکال دے، لیکن اہل مکہ نے متحد ہو کر کنس کو ہی مکہ سے نکال دیا اور نزار کو مکہ اور اس کے ارد گرد کی سلطانی سپرد کی۔ ان کی اولاد میں 2 قبیلے ظاہر ہوئے، ربیہ اور مضر۔ ربیہ غمرزی کندہ میں پہاڑ کے نشیبی اور ذی ارک کے گرد و نواح کے نشیبی علاقے کو جو نجد سے تہامہ تک پھیلا ہوا تھا اپنا مسکن بنایا، اور بنو مضر حجاز میں پھیل گئے۔ ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، یہاں تک کہ نجد کے بہت سے مقامات پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور مکہ مکرمہ میں ہوئی حرم کعبہ کی ریاست پھر انہی کو ہی دے دی گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔